السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یقول الامام البخاری رحمہ اللہ: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها۔ قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم۔ احسنت۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ باب قائم فرمایا ہے جو کتاب الرقاق کا 7واں باب ہے۔ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها۔ زہرۃ الدنیا یعنی دنیا کی چمک دمک، دنیا کی خوبصورتی، رونق اور سرور، اس سے بچا جائے اور احتیاط کیا جائے۔ والتنافس فیہا، اور دنیا کی رونق میں تنافس اختیار کرنا، یعنی رغبت، شدت کی رغبت اختیار کرنا،
اس سے روکا گیا ہے اور اس تعلق سے احتیاط برتنے کا حکم شرعاً صادر کیا گیا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی رونقوں میں کھو جانا اور انہیں حاصل کرنے کی تگ و دو کرنا اور ایک رغبت اپنے اندر پیدا کر لینا، اس سے شریعت نے روکا ہے اور اس معاملے میں احتیاط برتنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں 7 احادیث لائے ہیں، ہم ان کے ترجمے پر اکتفا کریں گے تاکہ جو احادیث کا مقصود اور مدعا ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ اس حدیث کے راوی عمرو بن عوف ہیں اور ان سے روایت کرنے والے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی ہیں، یعنی سند میں 2 صحابہ جمع ہوئے، اور ان سے قبل 3 محدثین جو تابعین ہیں، ایک موسیٰ بن عقبہ، دوسرے ابن شہاب یعنی امام زہری، اور تیسرے عروہ بن زبیر۔ تو یہ سند کے خصائص اور لطائف میں سے کہ اس میں پے در پے 3 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور 2 صحابہ جو ایک دوسرے سے حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ عمرو بن عوف جو بنو عامر کے حلیف تھے، یعنی ان کی قوم کا ان سے عقد اور معاہدہ تھا، کان شاہدہ بدرن، اور یہ بدری صحابی تھے عمرو بن عوف، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں شریک ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا، تو یہ بدر میں موجود تھے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو انہوں نے بتایا، یعنی مسور بن مخرمہ کو عمرو بن عوف نے بتایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن الجراح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث ابا عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا الی البحرین، بحرین کی طرف، یأتی بجزیتہا، کہ وہ بحرین کا جزیہ لے کر آئیں۔ بحرین یہ علاقہ آج بھی دنیا کے نقشے میں موجود ہے۔ ایک حدیث میں احصاء کا ذکر ہے، یعنی بعث الی الاحصاء، کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احصاء کے علاقے میں بھیجا۔ اس وقت احصاء کا علاقہ بھی بحرین کی عملداری میں تھا، اور جو آج کا موجودہ خلیج ہے یہ بھی بحرین کے تحت آتا تھا۔ تو بحرین کا علاقہ بڑا وسیع تھا، اور یہ منطقہ شرقیہ کہلاتا ہے، یعنی آج کے نقشے کی روح سے۔ تو یہ بحرین کا علاقہ اس وقت بھی معروف تھا۔ یہ وفد عبد القیس جو اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، یہ بھی بحرین سے متعلق تھا، اور یہ جو جواسہ بستی جہاں مدینہ منورہ مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ قائم ہوا، جواسہ، یہ بھی بحرین میں ہی ہے۔ تو بحرین کے لوگوں سے نبی علیہ السلام نے مصالحت کر لی تھی، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا صالح اہل البحرین، اہل بحرین سے نبی علیہ السلام نے مصالحت کر لی تھی۔ وامر علیہم العلاء بن الحضرمی، اور علاء بن حضرمی کو آپ نے ان پر امیر مقرر کیا تھا۔ مصالحت کیا تھی؟ جزیہ دینے کی، کیونکہ جو بھی کافر حکومتیں ہیں ضروری ہے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، اور اگر اسلام کی دعوت وہ قبول نہیں کرتے
تو پھر ان سے جزیہ کا تقاضا کیا جائے کہ تم جزیہ دو، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، اور اگر جزیہ بھی نہ دیں تو پھر ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، پھر جہاد ہے۔ تو اہل بحرین نے اس بات کو مان لیا کہ ہم جزیہ ادا کیا کریں گے، تو اس بات پر ان سے مصالحت ہو گئی، اور آپ نے علاء بن حضرمی کو وہاں اپنے ایک نمائندے کے طور پر بھیجا۔ بھیجنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ جزیہ کا معاملہ مرتب کر سکیں اور سارے افراد کی ان کے پاس لسٹ ہو، تاکہ جو ہر سال جزیہ کی وصولی ہے وہ ایک نظم کے ساتھ ہو اور ہر فرد سے جزیہ وصول ہو۔ پھر دوسرا وہاں مقرر کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اسلام کی دعوت بھی دیں، تاکہ ان کی دعوت کے ثمرہ میں جو اسلام قبول کر لیں وہ یقیناً ان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بہتری کا باعث ہوگا، اور دین کی اصل سوچ بھی یہی ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا جب سال پورا ہوا کہ آپ جا کر علاء بن حضرمی سے مل لیں اور جو جزیہ کی رقم جمع ہوتی ہے اس کو لے کر آئیں۔ ابو عبیدہ بن جراح اکثر ایسے معاملوں میں وہ جایا کرتے تھے، اور جو بھی رقم یا جو بھی مالی معاملات ہوتے وہ طے کر کے اور مال لے کر آیا کرتے تھے، کیونکہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس امت کے امین ہیں، ان کو امین کا لقب دیا گیا ہے، امین و هذه الامہ۔ ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین ہیں۔ سارے صحابہ امین تھے، سب امانت دار تھے، مگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو یہ لقب ایک خصوصی تمیز کے طور پہ حاصل ہوا تھا، اور بہت ہی شدید ترین وہ امانت کے تقاضے پورے کرنے والے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح گئے اور جا کر وہ جزیہ کا مال وصول کیا۔ فقادم ابو عبیدہ بمال من البحرین، چنانچہ وہ بحرین سے بڑا مال لے کر واپس لوٹے مدینہ منورہ میں۔ فسمعت الانصار بقدومہ، انصار صحابہ مدینہ منورہ کے انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کی آمد کا سن لیا کہ وہ بڑا مال لائے ہیں۔ فوافق صلاۃ الصبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تقریباً تمام انصار صحابہ فجر کی نماز میں نبی علیہ السلام کے ساتھ پہنچ گئے، حاضر ہو گئے کہ جزیہ کا مال آیا اور وہ تقسیم ہوگا تاکہ اس مال سے ہمیں حصہ مل جائے۔ چنانچہ انصار صحابہ فجر کی نماز میں سبھی وہاں حاضر تھے اور موجود تھے۔ فلما انصرف تعرضوا له، اور جب نبی علیہ السلام نماز پڑھا کے پیچھے کو مڑ کے بیٹھے تو تعرضوا له، تو انصار صحابہ آپ کے سامنے آ گئے، یعنی سب اپنے آپ کو اونچا کر کے نبی علیہ السلام کو دکھا رہے تھے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رآہم، تو نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو دیکھا، انصار صحابہ کو دیکھا، تو آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا کہ اظنکم سمعتم بقدوم ابی عبیدہ، میرا خیال ہے کہ تم نے ابو عبیدہ کے مدینہ پہنچنے کا سن لیا ہے۔ وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ، اور یہ بھی سن لیا ہے کہ وہ بحرین سے بڑا مال لے کر آئے ہیں۔ قالوا، تو صحابہ نے کہا اجل یا رسول اللہ، جی ہاں ہم نے سن لیا۔ قال فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا، خوش ہو جاؤ، وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، اور وہ امید لگا لو جو تمہیں خوش کر دے، یعنی جو تمہیں خوش کر دے وہ امید تم قائم کر لو۔ مانا تمہاری امید چونکہ مال کے تعلق سے ہے، اور مال لے کر تم خوش ہوگے، خوشی حاصل کرو گے، تو بالکل وہ امید تم قائم کر لو اور تمہیں مال ضرور ملے گا۔ فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں تم پر فقر کے تعلق سے نہیں ڈرتا، یہ میرا تم پر اندیشہ فقیر ہونے کا نہیں ہے، لیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا،
کما بسطت علی من کان قبلکم، لیکن میرا خوف اور اندیشہ یہ ہے کہ دنیا تم پر فراخ کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کر دی گئی تھی اور کشادہ کر دی گئی تھی۔ فتنافسوہا کما تنافسوہا، چنانچہ تم دنیا میں تنافس اختیار کر لو، رغبتیں اختیار کر لو اور ایک طرح کی لالچ اختیار کر لو جیسے تم سے قبل لوگوں نے تنافس اختیار کر لیا تھا۔ یہ تنافس اصل میں نفیس سے ماخوذ ہے، نفیس، اور نفیس عمدہ مال کو بولتے ہیں، معنی یعنی مال، عمدہ مال یا مال کے حرص اور اس مال کی طلب میں دوڑ لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ تنافس کا حقیقی معنی ہے۔ تو پھر تم دنیا میں اس طرح تم حرص اور رغبت کے ساتھ دوڑ لگانا شروع کر دو جیسے تم سے قبل لوگوں نے رغبت کی اور تنافس اختیار کیا۔ وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ، اور یہ دنیا تمہیں بھی غافل کر دے دین سے جیسا کہ ان لوگوں کو دین سے غافل کر دیا تھا۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے تعلق سے فقر کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی فراخی کا اندیشہ ہے۔ یہ آپ نے کیوں بات فرمائی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بدریہ وحی آگاہ کر دیا تھا کہ بڑی فتوحات ہوں گی دین اسلام میں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے یعنی بعض خوابوں کا ذکر ہے، اور انبیاء کی خواب وحی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک رات اپنی خواب سے بیدار ہو کر فرمایا کہ سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن وماذا فتح من الخزائن، کہ آج مجھے کتنے ہی فتنے دکھائے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے۔ تو کئی نصوص ایسے ملتے ہیں کہ آپ کو بشارتیں بھی دی گئیں، کسریٰ کے خزانے، قیصر کے خزانے اور مدائن یمن کی فتوحات، حبشہ کے خزانے، یہ سارے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوں گے یعنی مسلمانوں کے۔ تو اس لیے آپ نے یہ بات فرمائی کہ یہ فقر کی اس وقت ایک صورت حال ہے، یہ مستقل نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا یہ فقر دور ہو جائے گا اور تمہیں خزانے حاصل ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے تعلق سے فقر کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی فراخی کا اندیشہ ضرور ہے کہ خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں اور تم مال جمع کرنے میں مشغول ہو جاؤ اور پھر وہ مال تمہیں اللہ کے دین سے غافل کر دے۔ جب تک صحابہ کا دور رہا جو کہ خیر القرون ہے، اس وقت تک یہ حرص اور لالچ بالکل موجود نہ تھی، لیکن بعد میں اس مال کی فراخی نے اور مال کی وسعت نے لوگوں کو دین سے غافل کر دیا، اور لوگ اس قدر مال میں راغب ہو گئے، حریص ہو گئے کہ وہ دین سے دور ہوتے گئے، اور اب تک یہ ایک مرض قائم ہے دنیا کی محبت کا، اور دنیا کی اس محبت نے لوگوں کو دین سے غافل کر دیا۔ یہاں تلہیکم کے الفاظ ہیں اور ایک اس میں تہلککم بھی ہے کہ یہ مال کی منافست اور مال کی حرص تمہیں ہلاک کر دے جیسا کہ تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا۔ تو مانا یہ ہلاکت سے مراد دین کی ہلاکت ہے، آخرت کے تعلق سے ہلاکت ہے۔ اس قدر تم مال کی حرص میں مبتلا ہو جاؤ کہ دین سے غافل ہو جاؤ، اور مال کی محبت اس قدر تم پر غالب آ جائے کہ تم مال ہی کی طلب میں ہمیشہ سرگرداں رہو اور دین کے معاملات سے غافل ہو جاؤ۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو دنیا کی ایک زیب و زینت ہے اور جو دنیا کا ایک جاہ و جلال ہے، دنیا کی رونقیں اور بہجتیں ہیں اور سرور ہے، اس سے آپ نے ڈرایا اور ان کے تعلق سے ایک احتیاط برتنے کا آپ نے حکم دیا کہ دنیا میں انسان ملوث ہو جائے اور منہمک ہو جائے تو وہ اس طرح نقصان دہ ہے کہ وہ انسان کے دین سے غفلت کا باعث بن جائے اور دین سے انسان کو دور کر دے۔ تو ایسا انہماک یقیناً خطرناک ہے۔ لیکن ایک انسان اگر دنیا کماتا ہے، دنیا داری اختیار کرتا ہے تاکہ مال جمع ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے،
اور اس کو حق کے مصارف میں استعمال کرے تو یہ بڑی اچھی سوچ ہے۔ یہ بعض صحابہ بڑے مالدار بھی تھے مگر وہ حق میں صرف کرنے میں قطعاً نہ چونکتے تھے اور نہ ان کے دل میں مال کی لالچ تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مال خرچ کرنے کی بنا پر کئی موقعوں پر جنت کی بشارت ملی، بلکہ جو جیش اسرا آپ نے تیار کیا تھا بے تحاشا خزانے دے کر، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا تزکیہ ہے، یعنی عثمان نے مال خرچ کیا اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ اب یہ ان کو تزکیہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت پر قائم رکھے گا، جو چاہے کرے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ گناہ کرنے کی اجازت دے دی گئی، معنی جنہوں نے مال خرچ کرنے کے عملی مظاہرے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ نیکی کی توفیق دے گا اور کبھی ان سے برائی نہیں ہونے دے گا۔ یہ مال خرچ کرنے کا ایک صلہ اور مال خرچ کرنے کا ایک نتیجہ اور ثمرہ جو ان کو حاصل ہوا، تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عثمان جو ہیں اشد و حیاء، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار ہیں۔ اور حیا کا اصل معنی یہ ہے کہ کوئی معصیت سامنے آئے، گناہ سامنے آئے تو بندہ اللہ سے شرما جائے، اللہ تعالیٰ کی حیا اس کے دل میں آ جائے اور اس خوف کی بنا پر گناہ نہ کرے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو یہ استقامت حاصل ہوئی، اس میں ایک اصل کردار ان کی سخاوت کا تھا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے۔ تو ایک انسان اگر دنیا کا حریص ہو اور محض دنیا کرے تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، دین سے غفلت کا باعث ہے، ہلاکت کا باعث ہے۔ لیکن ایک انسان اگر بالکل معتدل رویہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ جتنی چاہے دنیا کما لے مگر وہ دین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مساکین کا حق ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے انتہائی بہترین نتائج کا حامل ہوگا اور بہترین نتائج کا باعث ہوگا۔ تو حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں رغبتیں اختیار کرنا اور دنیا کے مال کی لالچ اور حرص اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ دین سے غفلت کا سبب ہے اور ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ سابقہ اقوام اسی طرح ہلاک ہوئیں، وہ دنیا کرتے گئے اور دنیا کے حریص ہو گئے، اللہ کی پکڑ آ گئی اور وہ برباد ہو گئے۔ تو یہ دنیا داری پکڑ کا باعث ہے اور دین سے غفلت کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها۔ جی یہ حدیث بھی اسی مضمون سے متعلق ہے کہ دنیا میں انسان راغب ہو اور ایک حرص کی حد تک انتہائی نقصان دہ ہے۔ چنانچہ یہ حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاۃہ علی المیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک دن اپنے گھر سے یا مسجد سے، فصلی علی اہل احد، تو آپ نے شہدائے احد پر دعا فرمائی۔ صلاۃ علی المیت وہ دعا جو میت پر کی جاتی ہے۔ یہ صلاح کے دو معنی ہیں، ایک تو رحمت کی دعا کرنا اور ایک ہے نماز پڑھنا۔ جتنے نصوص اس بارے میں وارد ہیں انہیں اگر جمع کیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی ان پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر وہ دعائیں کیں جو جنازے میں دعائیں ہوتی ہیں۔
اور اس حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ صلی علی اہل احد صلاۃ علی المیت، کہ آپ نے اہل احد پر وہ دعائیں پڑھیں، وہ دعائیں مانگی ان کے لیے جو دعائیں آپ میت پر مانگا کرتے تھے، وہ دعائیں آپ نے مانگی۔ جو بندہ شہید ہو جائے اسے اسی خون میں لت پت انہی کپڑوں میں دفن کرنے کا حکم ہے، نہ الگ سے کفن کی ضرورت ہے اور نہ اس کو غسل کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کو دفن کر دیا جائے۔ وہ بڑا اللہ کا قرب اختیار کر چکا ہے، اس کے گناہ جو بخشے جا چکے ہیں، تو اس کے لیے کسی جنازے کا اہتمام یا اس کے لیے غسل کا اہتمام، یہ تمام چیزیں شریعت نے اٹھا دیں۔ چنانچہ شہدائے احد جو دفن کیے گئے احد کے میدان میں، احد پہاڑ کے ایک دامن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اور یہ اس واقعے کے تقریباً 8 سال بعد، یعنی وفات سے کچھ دن قبل کہہ لیجئے، وفات سے کچھ دن قبل آپ گئے اور شہدائے احد پر آپ نے یہ دعائیں کیں۔ ایک حدیث میں اس کا یہ سبب مذکور ہے کہ آپ ان کو الوداع کہنا چاہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علامتیں آپ پر ظاہر ہو چکی تھیں، کب یہ سفر آخرت شروع ہوا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ احیاء اور اموات، جو فوت شدگان ہیں انہیں بھی الوداع کہہ دیا جائے، اور جو زندہ ان کو بھی الوداع کہہ دیا جائے۔ چنانچہ فوت شدگان کو الوداع کہنے کے لیے آپ میدان احد میں گئے اور وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں کیں۔ یہ اموات کو الوداع کہنا تھا، فوت شدگان کو الوداع کہنا تھا۔ ثم انصرف الی المنبر، اور پھر نبی علیہ السلام واپس لوٹے اور مسجد نبوی میں ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چڑھے، ممبر پر آپ سوار ہوئے، صحابہ کرام آپ کے سامنے جمع تھے، اور ممبر پر آپ کا چڑھنا اور صحابہ کو خطبہ دینا یہ زندوں کو الوداع کہنا تھا، یعنی ایک ہی دن میں آپ نے الوداع کہا اموات کو اور الوداع کا احیاء کو، زندوں کو۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ الفاظ ہے کہ انی فرطکم، میں تمہارا فرط ہوں، فارات، فرض سے مراد وہ شخص جو کسی مقام پر پہلے پہنچ جائے، سب سے پہلے پہنچ جائے اور لوگوں کا وہاں انتظار کرے آنے کا، اور سب سے پہلے پہنچ کر انتظامات مکمل کر لے، تاکہ جو لوگ آئیں، جو سلسلہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد فوری ادا ہو جائے اور وہ مقصد ان کو فوری حاصل ہو جائے۔ یہ فرضکم علی الحوض، یعنی حوض کوثر پر تمہارا فرض ہوں گا، یعنی تم سب سے پہلے وہاں پہنچوں گا اور تمہاری آمد کا انتظار بھی کروں گا، اور جو وہاں مقصد ہے یعنی جام کوثر پیش کرنا، اس کے لیے پوری تیاری کر لوں گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حوض کوثر حق ہے اور یہ نبی علیہ السلام کا حوض ہے، اور یہ قیامت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حوض کوثر کا ایک گھونٹ جس کو نصیب ہو گیا، اسے میدان محشر کے پورے دورانیے میں، جب کوئی ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اس کو میدان محشر میں پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو حوض کوثر کے مواصفات کتب حدیث میں وارد ہیں، چنانچہ یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ فرمایا کہ میں تمہارا فرد ہوں گا حوض کوثر پہ، یعنی تم سے پہلے پہنچوں گا اور تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوں گا۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہی دوں گا، تم پر گواہی دوں گا، یعنی تمہارے جو اعمال ہیں ان اعمال کا صدق یا کذب، یہ گواہی کی ایک صورت ہے کہ میں اس کی گواہی دوں گا، کیونکہ اعمال نبی علیہ السلام کو دکھائے جائیں گے، اور جو عمل آپ کی سنت کے مطابق ہوگا اس کے سچا ہونے کی گواہی دیں گے، اور جو عمل آپ کی سنت کے خلاف ہوگا اس کے غلط ہونے کی گواہی آپ دیں گے۔ یعنی بہت سے معنی کے ساتھ ساتھ ایک معنی یہ بھی ہے کہ میں تم پر گواہی دوں گا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، اور میں اللہ کی قسم اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا تاکہ آپ صحابہ کرام کو یہ خبر دیں اور ان کا یقین اور بڑھ جائے، ورنہ مجرد آپ کا خبر دینا بھی کافی ہے آپ کے سچا ہونے کے لیے اور اس خبر پر یقین جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے، لیکن مزید ایک طمانینت پیدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا
کہ اللہ کی قسم میں اس وقت بھی حوض کو دیکھ رہا ہوں، وہ حق ہے اور وہ بن چکا ہے، تیار ہے۔ قیامت کے بارے میں جو بھی خبریں ہیں وہ سب کی سب بن چکی ہیں اور موجود ہیں۔ حوض کوثر موجود ہے، پل صراط موجود ہے، میزان موجود ہے، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، جنت کی نہریں موجود ہیں، جہنم کا عذاب موجود ہے، حوریں موجود ہیں، جنت کے باغات موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا کہ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور بے شک میں دیا گیا ہوں زمین کے خزانوں کی چابیاں۔ یہ ایک حدیث میں مفاتیح الارض، زمین کی چابیاں، زمین کے خزانوں کی چابیاں دیا گیا ہوں، معنی روئے زمین کے جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چابیاں دے دی، معنی وہ خزانے آپ کو دے دیے، آپ کی امت کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، کیونکہ جو خزانے تھے اس وقت، جو لوگ اس وقت موجود تھے، وہ دو بڑی قوتیں تھیں، ایک کسریٰ کی اور قیصر کی، اور یہ تمام خزانوں کے مالک تھے، بڑی وسیع ان کی حکومتیں تھیں، اور فتوحات کی صورت میں ان دونوں سلطنتوں کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ تو یہ خزانوں کے کھلنے اور خزانوں کے عطا فرمانے کی خبر نبی علیہ السلام کو دی گئی، اور وہ خبر آپ نے اپنی امت کو دے دی۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور اللہ کی قسم میں تم پر نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ تم دنیا میں رغبتیں اختیار کر لو گے اور دنیا کی خواہشیں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ تو یہاں بھی دنیا کی رغبت اور دنیا کی خواہشات کی ایک مذمت ہے کہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے خزانوں کی خبر دی، خزانے حاصل ہوں گے اور امت مالا مال ہو جائے گی، بس آہستہ آہستہ حالت یہ بن جائے گی کہ لوگ ان خزانوں کے حرص کریں گے اور لالچ بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ لوگ دینی امور سے غافل ہو جائیں گے اور دنیا میں منہمک ہو جائیں گے، جو کہ ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا باعث ہوگا۔ اور یہ حدیث صحابہ کرام کے لیے ایک عظیم فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے یقینی خبر دی کہ کوئی صحابی شرک نہیں کرے گا، شرک سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ خطاب صحابہ سے ہے، پوری امت کے لیے نہیں ہے۔ پوری امت میں شرک موجود ہے، کئی خطوں میں موجود ہے، کئی علاقوں میں موجود ہے، اور اگر بعض مقامات پر صحابہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ امت کا ذکر ہے کہ یہ امت شرک سے محفوظ رہے گی، تو اس کا معنی یہ کہ پوری امت جو ہے وہ شرک سے محفوظ رہے گی، لیکن بعض الامہ شرک کرے گی، یعنی کئی گروہ ایسے ہوں گے، کئی طبقات ایسے ہوں گے، جیسا کہ بعض حدیث میں بعض طبقات کی شرک کا ذکر ہے۔ تو جہاں اس امت سے شرک کی نفی ہے تو اس کا معنی یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت مبتلا شرک ہو جائے، جیسے سابقہ دور میں پوری اقوام شرک میں مبتلا ہوئیں، تو اس امت پر یہ وبال نہیں آئے گا کہ پوری امت مبتلا شرک ہو جائے۔ ہاں، امت کے بعض افراد، بعض لوگ یا بعض علاقے کے لوگ، بعض خطے کے لوگ مبتلا شرک ہوں گے ضرور۔ تو شرک کا ایک معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوجنا، کسی اور کو رب ماننا، کسی اور کو مالک یا خالق سمجھنا، یہ سارے معنی ہیں شرک کے۔ تو یہ جہاں موجود ہوں گے شرک موجود ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ معنی موجود ہیں اور ہم اس حدیث کو لے کر یہ بات کہیں کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ اس امت سے شرک کی نفی کر دی لہذا یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ نہیں، شرک ہوگا، نفی کا معنی یہ کہ پوری امت مبتلا شرک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن بعض طبقات، بعض افراد شرک کریں گے، اور شرک کی جو تعریفات موجود ہیں ہمارے سامنے، وہ معنی جس میں موجود ہوں گے وہ یقیناً وہ مشرک کہلائے گا اور شرک کرنے والا کہلائے گا۔ تو صحابہ کرام کی اتنی تربیت تھی، اس قدر اللہ کے نبی کی تعلیم کی قوت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تم شرک نہیں کرو گے، لیکن دنیا کی رغبت ضرور آ جائے گی۔ چنانچہ دنیا کی رغبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ رغبت جو ہے لالچ اور حرص کی شکل میں تبدیل ہو گئی، جس سے لوگ دین سے غافل ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ مال کی طلب نے اور مال کی حرص نے، عہدوں کی لالچ نے آپس میں جو ہے وہ جنگیں اور حروب قائم کی، اور بربادی اور تباہی کا لوگ شکار ہوئے۔ واللہ المستعان۔
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاه استقبلت الشمس اجترت وثلطت وبالت، ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. جی یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکثر ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض. جو زیادہ جس چیز کے بارے میں مجھے تم پر خوف ہے، ڈر ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ما یخرج اللہ من برکات الارض، جو اللہ تعالیٰ نکالے گا تمہارے لیے زمین کی برکات. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین کی برکات نکالے گا، اور مجھے ان برکات کے تعلق سے تم پر ڈر لگتا ہے. قیل، کہا گیا وما برکات الارض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی برکات کیا ہیں؟ قال زہرۃ الدنیا، فرمایا کہ دنیا کی زینتیں، دنیا کی رونقیں، دنیا کے مال، یہ برکات الارض ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نکالے گا اور تمہیں عطا فرمائے گا، اور مجھے اسی چیز کا تم پر ڈر، خوف اور خدشہ ہے. تو ایک صحابی یا ایک سائل، فقال الرجل، ایک شخص نے کہا جس کا نام معلوم نہیں، هل یأتی الخیر بالشر، کہ کیا خیر شر کو لا سکتی ہے؟ ان برکات الارض، جو زمین کی برکات، تو خیر ہی خیر ہونی چاہیے، اور آپ جو اس پر خوف کا اظہار کر رہے ہیں تو مانا وہ برکات جو ہیں ان کے نتائج خوفناک ہوں گے، ان کے نتائج ہولناک ہوں گے. تو یہ برکات الارض تو خیر ہے، تو کیا خیر سے شر پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یہ بات ہم سمجھ نہیں سکے کہ آپ نے ان اموال کو زمین کی برکات کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مجھے اس حوالے سے تم پر خوف ہے، تو مانا یہ برکات نقصان دہ ہوں گی، تبھی آپ خوف کا اظہار کر رہے ہیں. تو سوال یہ کیا کہ کیا خیر بھی شر کو لا سکتی ہے؟ کیا خیر بھی شر کے ظاہر ہونے کا سبب ہو سکتی ہے؟ فصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. حتیٰ ظننت انہ ينزل علیہ، حتیٰ کہ مجھے یہ خیال گزرا کہ نبی علیہ السلام پر وحی اتر رہی ہے. یعنی آپ خاموش ہوئے تو یہ خاموشی یعنی ابتداءً ہمیں ناگوار گزری، اس معنی میں کہ اس صحابی نے جو سوال کیا ہے، نبی علیہ السلام اس سوال سے پریشان ہوئے اور آپ نے اس پر غصے کا اظہار کیا. لیکن رفتہ رفتہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، کیونکہ نزول وحی کی خاص علامتیں ہوتی تھیں. نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو جانا، اور آپ کی پیشانی سے پسینے کا بہنا، اور آپ پر ایک ثقل اور بوجھ جو ہے وہ طاری ہو جانا. تو جب یہ علامتیں دیکھیں تو ہم سمجھے کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، ورنہ اس سے قبل جب یہ علامتیں پیدا نہ ہوئیں تو ہم سمجھے کہ نبی علیہ السلام کو اس سوال نے ناراض کر دیا ہے اور آپ نے ناگواری محسوس کی ہے. لیکن جب ہم نے وحی کی علامتیں دیکھیں تو ہم سمجھ گئے کہ آپ پر وحی اتر رہی. ثم جعل یمسح عن جبینہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگے. معنی وحی اتر چکی اور فرشتہ وحی دے کر جا چکا تھا، اور جو پسینے کے آثار نبی علیہ السلام کے پیشانی پر تھے ان کو آپ صاف کر رہے تھے. ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ بعض اوقات شدت سردی میں وحی اترتی اور فرشتہ وحی دے کر لوٹتا
تو نبی علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ یوں گر رہا ہوتا، بہہ رہا ہوتا، جیسے یہ موتیوں کے ہار کی لڑی توڑ دی جائے تو وہ موتی گرتے ہیں کثرت سے، اس طرح نبی علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ گرا کرتا تھا۔ تو آج بھی وہی اتری، صحابہ نے یہ منظر دیکھا اور آپ کی پیشانی سے جو ہے وہ پسینہ بہہ رہا تھا اور اس کو آپ صاف کر رہے تھے۔ یہاں ایک سوال یہ کہ اتنا پسینہ آپ کو کیوں آتا؟ وہی تو رحمت ہے، تو اس کے نزول پر اتنی شدت کیوں ہوتی؟ اتنا ثقل آپ پر کیوں طاری ہوتا؟ چہرہ آپ کا کیوں سرخ ہوتا؟ اور بعض اوقات اس طرح آپ کی سانس پھول جاتی جیسے سونے والا انسان خراٹے لے رہا ہو، تو اتنی جو ہے وہ تکلیف آپ کو کیوں محسوس ہوتی؟ اس کے علماء نے بہت سے جواب دیے ہیں، لیکن دو جواب زیادہ جو ہیں وہ مرام اور مقصود کے قریب معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو عام پیغام ہوتے ہیں ان پیغاموں میں اور اس پیغام میں فرق کرنا، یعنی یہ تو ایک عام پیغام کی کیفیت ہوتی ہے، ایک پیغام آپ کو مل گیا، آپ نارمل بیٹھے ہوئے ہیں اور وصول کر لیا آپ نے پیغام، لیکن یہ وحی الہی ایک خاص پیغام جو اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وحی اترتی تو یہ آپ کی کیفیت ہوتی تاکہ یہ پیغام ہر عام پیغام سے منفرد اور ممتاز اور جدا ہو جائے کہ یہ وحی الہی اور اللہ کا پیغام ہے، یہ عام پیغام نہیں جس کو وصول کر لے ایک نارمل انداز سے، بلکہ اس شدت کے ساتھ اس پیغام کو آپ وصول کرتے۔ دوسرا اس کا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ کیفیت آپ پر 23 سال رہی، جو وحی کا دورانیہ ہے نزول کا وہ 23 سال کا، تو 23 سال میں بار بار وحی اترتی اور بار بار اس کیفیت سے آپ کو دوچار ہونا پڑتا، اس تکلیف کو سہنا پڑتا، تو یہ تکلیف بھی تو موجب اجر۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تھیں، ایک مہربانی یہ بھی تھی کہ آپ کو 23 سال اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گزارا تاکہ یہ تکلیف بھی آپ کے درجات کی بلندی کا باعث ہو اور آپ کے لیے زیادہ اجر کا موجب ہو اور اجر کا باعث ہو۔ مومن کی ہر تکلیف پر اس کو ثواب ملتا ہے، یہ تکلیف تو وحی کے تعلق سے تھی اور اللہ کے دین کے تعلق سے تھی۔ یقیناً 23 سال آپ نے یہ تکلیف جھیلی اور برداشت کی، تو کس قدر یہ تکلیف آپ کے بلندی درجات کا باعث ہوگی اور کس قدر آپ کو اس تکلیف کے نتیجے میں اجر حاصل ہوا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے پیشانی سے پسینہ صاف کیا، فقال، فرمایا، این السائل، وہ سائل کہاں ہے، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ قال انا، تو وہ شخص سامنے موجود تھا، کہا کہ یہ میں بیٹھا ہوں۔ قال ابو سعید فرماتے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں، لقد حمدناہ حین طلع لذالک، اب ہم نے اس شخص کی تعریف کی، اس کا شکریہ گویا ادا کیا، یعنی پہلے جب اس نے سوال کیا اور اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی تو ہم کو ناگوار گزرا کہ اس کا سوال اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا اور نبی علیہ السلام اس سوال پر ناراض ہو رہے ہیں، تبھی آپ نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن جب اس سوال پر اللہ تعالیٰ کی وحی اتری اور آپ نے سائل کو طلب کر لیا اس وحی سے آگاہ کرنے کے لیے، اب ہم نے اس کا شکریہ اپنے دل ہی دل میں ادا کیا، کیونکہ صحابہ کو اب ایک علم ملنے والا تھا اور صحابہ اس طلب علم کے حریص تھے کہ کوئی نبی علیہ السلام پر وحی اترے اور آپ ہم کو سنائیں، کوئی اللہ کا پیغام اترے وہ آپ ہم تک پہنچائیں۔ ہمیشہ یہ صحابہ کی خواہش رہتی تھی۔ چنانچہ اب جب کہ وحی اتر چکی اور آپ اس سائل کو طلب کر رہے تھے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے، تو ہم نے دل ہی دل میں اس کی تعریف بھی کی اور اس کے اس سوال کا شکریہ بھی ادا کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یأتی الخیر الا بالخیر، کہ خیر جو ہے وہ صرف خیر ہی لاتی، ہر خیر کا جو نتیجہ اور انجام اور صلہ وہ خیر ہی ہوتا ہے، ان خیر کے نتیجے میں شر نہیں ہوتا۔ ان ھذا المال خضرۃ حلوہ، یہ جو مال ہے دنیا کا بڑا سرسبز اور میٹھا ہے، دنیا کا مال بڑا سرسبز، آنکھوں کو بھانے والا، ایک بڑی زینت اور سجاوٹ اور بہت ہی میٹھا ہے۔ وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَةً أَوْ يُلِمُّ، یہ بات سنو، جب موسم بہار کی بارش برستی ہے اور اس بارش کے نتیجے میں زمین ہری بھری ہو جاتی ہے،
ہریالی چھا جاتی ہے، اور یہ گھاس جو اگتی ہے بڑی مرغوب ہوتی ہے، خاص طور پہ جانوروں کو بڑی مرغوب ہوتی ہے، اور جانور اس گھاس کا انتظار کرتے ہیں، اور جب موسم بہار کی بارش کے نتیجے میں ہریالی چھا جاتی ہے تو جانور اس کو بڑے شوق سے چرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ لیکن یہ ربیع جو ہے، یہ جو موسم بہار کی بارش کے نتیجے میں اگنے والی گھاس جو ہے، یقتل حبتاً او یلم، جانور کو قتل کر سکتا ہے بد ہضمی کی بنا پر، پیٹ کے نفخ اور پھولنے کی بنا پر، او یلم، یا قتل نہیں کرتا تو قتل کرنے کے قریب پہنچا دیتا ہے، قریب الموت کر دیتا ہے۔ بات آگے کرتے ہیں، الا آکلۃ الخضر، سوائے اس جانور کے جو صحیح معنی میں اس ہریالی کو کھاتا ہے، صحیح معنی میں کھانے والا، وہ کیسے؟ وہ تفصیل آگے۔ اکلت، کھاتا ہے اس گھاس کو، حتی اذا امتدت خاصرتاها، حتیٰ کہ جب اس کی دونوں ککھیں، دونوں پہلو بھر جاتے ہیں اور باہر کو ابھر آتے ہیں، دونوں ککھیں جو ہیں دائیں سے بائیں سے، دونوں ککھیں جو بھر جاتی ہیں اور باہر کو نکل آتی ہیں، تو استقبلت الشمس، تو پھر وہ جانور سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، فجترت، اور جگالی کرتا ہے۔ اجترا کا معنی واپس کھینچنا، استرجع، یعنی جو گھاس وہ کھا چکا اسے وہ آہستہ آہستہ واپس لاتا ہے دوبارہ چبانے کے لیے، تاکہ چبا کر اس کو اور نرم کر دے اور وہ زیادہ زود ہضم بن جائے اور جلدی وہ ہضم ہو جائے اور کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس کو جگالی کرنا کہتے ہیں۔ فجترت اے استرجعت، تو جانور سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہے اور اس کھانے کو آہستہ آہستہ واپس اپنے منہ میں لاتا ہے اور اس کو چباتا ہے اور جگالی کرتا ہے، اور پھر جب وہ جلدی ہضم ہوتا ہے بسالتت، اور پھر وہ لید کرتا ہے، ببالت، اور پیشاب کرتا ہے۔ مانا جو اس نے اعتدال سے اس ہریالی کو کھایا اور کھا کر اس کو دوبارہ چبا کر نرم کر کے اس کو زیادہ ہضم کے قریب پہنچا دیا اور ہضم کر لیا، اور پھر لید بھی کر لی اور پیشاب بھی کر دیا، ثم عادت فاکلت، پھر وہ دوبارہ لوٹتا ہے، پھر اسی طرح اعتدال سے کھاتا ہے، پھر جگالی کرتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس کو ہضم کرتا ہے، اور یوں ایک اعتدال کے ساتھ وہ کھانے والا ہے۔ ایک جانور وہ ہے جس میں کھانے میں اعتدال نہیں ہے، وہ کھایا جاتا ہے کیونکہ ہریالی وہ مرغوب ہوتی ہے، نہ وہ جگالی کرتا ہے، نہ اس کو ہضم کے قریب پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ یعنی اس کے معدے میں ثقل پیدا ہوتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، بد ہضمی ہوتی ہے، اور یہ چیز یا اس کے لیے جان لیوا ہوتی ہے یا اس کو موت کے قریب پہنچا دیتی۔ یہ مثال دنیا کے مال کی ہے۔ دنیا کا مال بھی فراوانی سے انسان کے سامنے آئے گا، یا آپ نے خبر دی، لیکن اس مال کو استعمال کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ مانا خیر ہی لاتی ہے، لیکن جو بندہ اس خیر کو لے گا مگر اس خیر کے تحت اس کا ارادہ نیک نہ ہو اور اس کی نیت نیک نہ ہو اور اس کے دل کی حرص نیک نہ ہو، تو پھر وہ خیر نہیں رہتی بلکہ وہ شر ہوتی ہے، جو شر کو کمانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے تعلق سے جانوروں کے حوالے سے جو ہے وہ دو قسم کے جانور ذکر کیے ہیں۔ ایک وہ جو ہریالی کھایا جاتا ہے، وقفہ نہیں کرتا، جگالی نہیں کرتا، اور یقیناً بد ہضمی کا شکار ہو کر یا مر جاتا ہے یا موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک جانور وہ ہے جو اعتدال سے کھاتا ہے، جب اس کا کچھ پیٹ بھر گیا اور ککھیں باہر نکل آئیں واپس آ جاتا ہے، اور پھر وہ سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کرتا ہے۔ جگالی کرنے کا معنی جو کھا چکا ہے اسے ایک گولے کی شکل میں واپس لاتا ہے، دوبارہ چباتا ہے تاکہ اور نرم ہو جائے، اور نرم ہو کر وہ جلدی ہضم ہو جائے۔ اس کو جلدی ہضم کر کے وہ لید بھی کر دیتا ہے اور پیشاب بھی کر دیتا ہے، دوبارہ اس کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ کھانے کے قابل ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ جاتا ہے، پھر وہ کھاتا ہے اسی اعتدال کے ساتھ۔ تو ایسے جانور کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ کھا بھی رہا ہے اور نکال بھی رہا ہے۔ لیکن وہ جانور جو بغیر وقفے کے کھائے جائے اور جگالی تک نہ کرے اور اپنے کھانے کو یعنی ہضم کے قریب نہ پہنچائے، حتیٰ کہ بد ہضمی کا شکار ہو کر وہ موت کے قریب پہنچ جائے یا مر ہی جائے، تو یہ دوسری مثال ہے۔ معنی دنیا کا مال یقیناً اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں،
مگر کچھ لوگ برکت کو برکت کے طور پر لیتے ہیں، وہ اعتدال سے کماتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور ان کا اعتدال کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ جب مال ختم ہوتا ہے پھر کماتے ہیں، پھر خرچ کرتے ہیں، پھر ختم ہوتا ہے پھر کماتے ہیں، کھاتے بھی ہیں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ معاملہ اعتدال کے ساتھ ہے، ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو اس جانور کی طرح دنیا پر منہ مارتے رہتے ہیں، جو جانور وقفہ نہیں کرتا اور اپنے اس کھانے میں اعتدال نہیں لاتا، بلکہ مسلسل کمائے جانا، جمع کرتے رہنا ایک حرص کی حد تک اور اس کا حق ادا نہ کرنا، تو ایسے لوگ اس جانور کی طرح یہ ہلاک ہو جائیں گے یا قریب الموت وہ پہنچ جائیں گے اور بربادی کے قریب ہوں گے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ، بے شک یہ مال بہت ہی میٹھا ہے، من اخذہ بحقہ وضعہ فی حقہ، جس نے اس مال کو لیا اس کے حق کے ساتھ اور اس کو حق میں رکھا۔ حق میں رکھنے کا معنی اس کو اپنے اوپر بھی حق کے ساتھ استعمال کیا، اور خرچ کرنے میں بھی اس نے کوئی بخل سے کام نہ لیا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا، اپنے اوپر استعمال کیا، اپنے اہل پر بھی استعمال کیا۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کو خیر حاصل ہوئی اور اس خیر کا نتیجہ بھی خیر کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ فنعم المعونت ہوا، تو یہ چیز اس کے لیے بہترین ہے، بہترین معونت کا باعث ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہوگا، اللہ کی رضا اور اس کی محبت کا باعث ہوگا۔ وَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اور اگر اس نے اس مال کو لیا نہ حق، بغیر حق کے لیا اور لیتا ہی گیا ایک لالچ اور حرص کے ساتھ، تو اس کی مثال اس جانور کسی ہے جو کھاتا ہے اور سیراب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کھاتا جاتا ہے اور اپنے آپ کو سیراب محسوس نہیں کرتا، اور حتیٰ کہ نفخ بطن اور بدہضمی کا شکار ہو کر موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جو برکات الارض ہیں یہ خیر ہیں، لیکن لوگ جب اس برکات الارض کو سمیٹتے ہیں تو پھر لوگوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ جیسے جانور دو قسم کا ہوتا ہے، تو ایسے انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے مطابق قرار دیا جو جانور کھائے جائے اور اس میں اعتدال نہ ہو، حتیٰ کہ کھا کر اپنے آپ کو وہ ہلاکت کے منہ میں ڈال دے۔ تو یہ شخص بھی جس کا دنیا کے ساتھ یہ تعلق ہے، دنیا کو کمانا، لوٹنا اور اس کے حرص اپنے اندر پیدا کر لینا، حتیٰ کہ وہ کثرت دنیا کے ساتھ آہستہ آہستہ بربادی کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ دنیا کماتا ہے اور اس میں اعتدال کا پہلو ہو، خرچ کرنے میں اعتدال کا پہلو ہو، تو اس کی مثال تو جانور کسی ہے جو اس اللہ تعالیٰ کے رزق سے اور برکات سے صحیح معنی میں مستفید ہوتا ہے، اور وہ بربادی میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اس میں اعتدال قائم ہوتا ہے۔ تو گویا ایسا انسان جو دنیا دار ہے وہ تو جانور سے بدتر ہے، کہ جانور میں بھی ان ایک اعتدال کا پہلو موجود ہے۔ وہ جانور جو اعتدال سے گھاس کھاتا ہے اور پھر اعتدال کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ بندہ جو بالکل اعتدال سے محروم ہے تو اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ نبی علیہ السلام کی اس مثال میں بڑے لطائف ہیں اور بہت ہی غور و فکر کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم کو فہم کی توفیق دے۔ جی قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن۔ جی یہ حدیث نبی علیہ السلام کے صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ خیرکم قرنی، تم سب میں بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہیں، اور پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد۔ عمران فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں نبی علیہ السلام نے اس کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 کا ذکر کیا، لیکن احادیث کو جمع کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 3 زمانوں کا ذکر کیا
کہ میرا زمانہ سب سے بہترین، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کے بعد صحابہ کا دور، پھر تابعین کا، اور پھر اتباع تابعین کا دور. آپ نے ان 3 ادوار کا ذکر کیا کہ یہ زمانے بہترین ہیں. ثم یکون بعدہم قوم، پھر اس کے بعد ایک قوم آئے گی، یعنی ان 3 ادوار کے بعد، یعنی خیر القرون کے بعد ایک قوم آئے گی جن میں کیا اوصاف ہوں گے؟ یشہدون ولا یستشہدون، گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، بغیر گواہی طلب کیے وہ گواہی دیں گے، گواہی دینے میں پیش ہوں گے، جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. معنی یعنی گواہی کے حق یا ناحق ہونے کی تمیز نہیں کریں گے، گواہی دینے میں جلدی کریں گے، تثبت کے بغیر گواہی دیں گے. یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اس قدر دنیا کی محبت ان میں چھائی ہوگی کہ وہ دنیا کو سمیٹنے اور حاصل کرنے کے لیے گواہیاں دیتے پھریں گے تاکہ جن کے حق میں گواہی دی ہے ان سے کچھ مال یا دولت ہمیں حاصل ہو جائے. حالانکہ گواہی ان سے طلب نہیں کی گئی، لیکن طلب کی نہیں کی گئی، اس کے باوجود گواہیاں دینے میں پیش ہوں گے تاکہ جن کے حق میں گواہی دے رہے ہیں ان سے کچھ مال مل جائے. ایک لالچ ان کے پیش نظر ہوگی. وَيَخُونُونَ، اور وہ خیانت کریں گے. وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور ان کو امین نہیں قرار دیا جائے گا، امانت دار قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ خائن سمجھا جائے گا. اس قدر ان کی خیانتیں مشہور ہوں گی کہ ان کا خائن ہونا دنیا میں مشہور ہو جائے گا اور پھیل جائے گا کہ یہ خائن لوگ ہیں اور خیانت کرنے والے لوگ ہیں. تو ان کو کوئی امین نہیں سمجھے گا، امانت دار نہیں سمجھے گا. یمدرون، اور وہ نظریں مانیں گے. ولا یوفون، اور نظروں کو پورا نہیں کریں گے. اس قدر یعنی مال کا بخل ہوگا، کوئی مال خرچ کریں، نظر تو مان لیں گے فلاں کام ہو جائے ہم صدقہ دیں گے، وہ کام ہو گیا تو صدقہ نہیں دیں گے. اس قدر مال کی محبت ان کے دل میں بیٹھ جائے گی، نظریں پوری نہیں کریں گے، حالانکہ نظر پوری کرنا فرض ہے. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، یعنی زیادہ دنیا کا مال کھانے اور دنیا کی جو تنعمات ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ محدود ہونے کی بنا پر اور زیادہ ان سے انتفاع کی بنا پر ان کے جسم پھول جائیں گے. تو جسم کا پھول جانا یہ بھی ایک عیب کے طور پہ شمار کیا گیا. لیکن پھولنے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فطری طور پر، ایک بعض لوگ موٹے ہوتے ہیں تو یہ یعنی مذمت یا عیب نہیں ہے. ایک ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں انسان ایسا منہمک ہو جائے، کھانے پینے کو اپنا شعار بنا لے اور کھانے پینے کی محبت اپنے اوپر طاری کر لے، حتیٰ کہ کھا کھا کے وہ موٹا ہو جائے. یہ جو ہے وہ باعث مذمت اور باعث عیب ہے. یہاں بھی نبی علیہ السلام نے چند چیزیں بیان کی ہیں. ان کی جو اساس ہے وہ دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ ہے، جو کہ انتہائی ہولناک اور بدترین چیز ہے. جی. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. جی یہ حدیث جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ 3 زمانوں کا آپ نے ذکر کیا، ایک آپ کا دور، پھر صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور، پھر اتباع تابعین کا دور. جب تک یہ دور قائم ہے خیر رہے گی، مال کی حرص نہ ہوگی، مال کی محبت نہ ہوگی، اور توحید ہوگی، عقیدہ ہوگا، منہج ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہوگی. ثم یجیء من بعدہم قوم، پھر ان کے بعد ایک قوم آئے گی، تسبق شہادتہم ایمانہم و ایمانہم شہادتہم. وہ قوم کیا کرے گی؟ ان کی گواہی ان کے قسموں سے پہلے ہوگی اور قسمیں گواہیوں سے پہلے ہوں گی. یعنی گواہی دینے میں پیش ہوں گے اور قسمیں کھانے میں پیش ہوں گے. انہیں احساس ہی نہ ہوگا ہم پہلے گواہی دے رہے ہیں یا پہلے قسم کھا رہے ہیں. تسبق شہادتہم ایمانہم، ان کی گواہیاں سبقت لے جائیں گی ان کی قسموں سے، و ایمانہم شہادتہم، اور ان کی قسمیں سبقت لے جائیں گی ان کی گواہیوں سے. مراد یہ ہے کہ کثرت سے وہ گواہیاں دیں گے اور کثرت سے قسمیں کھائیں گے.
اور ان کو امتیاز نہ ہوگا قسم جھوٹی ہے یا سچی ہے، اور گواہی ان سے طلب کی جا رہی ہے نہیں طلب کی جا رہی، مگر وہ پیش ہوں گے ہر قسم کی گواہی دینے میں، جس میں اصل جو اساس ہے وہ دنیا کی محبت ہے، کہ جن کے حق میں گواہی دیں گے ان سے مال کی لالچ ہوگی اور مال کی حرص ہوگی، یا پھر جھوٹی گواہی دے کر مال کمائیں گے، تو یہ چیز انتہائی شر اور فتنے کا باعث ہوگی۔ تو یہ